Assalamu alaikum, my name is Adnan Ahmad, and today we will talk about communication skills, how you can communicate good. Most of the people, when they attend a seminar, they are in the school, they are in any meeting, and when they see the people standing on the stage and communicating or discussing something confidently, they get concerned. They may think in their mind that these people who are on the stage and communicating very good, they are from another world. But the reality is, you never know. If you put your effort, uh, after a certain time period, you might stand on the stage at their place and speak better than them. आज हम बात करेंगे जी हम अपनी गुफ्तगू को कितना मेयारी बना सकते हैं या अच्छी गुफ्तगू कैसे की जा सकती है हमारे माशरे में निज़ाम तालीम पे बहस कर चुका मैं कि किस तरह की पढ़ाई है असातिज़ा पे बात कर चुका आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा दैट व्हेन आई स्टेप इनटू द यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 20 जब मेरा एमबीए में एडमिशन हुआ तो बिज़नेस कम्युनिकेशन की क्लास थी हमारी पहली एडमिशन वगैरह हमारा हो गया मेहरबानी है उनकी हमें एडमिशन उन्होंने दे दिया था एमबीए में मॉर्निंग में हमारी मेरे दोस्त थे एक दो साथ हमारी जो है वो एडमिशन सक्सेसफुल हो गया वहाँ पे तो इट वाज द फर्स्ट डे इन द क्लास एंड टीचर आई हैं हमारी क्लास में तो उन्होंने हमें कहा है कि जी आप सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाना है वन बाय वन तो एक अटेंडेंस रजिस्टर था उनके पास आई एम टॉकिंग रफली 12 ईयर्स बैक 2008 की ये बात है अगस्त की तो आई वॉज नॉट द फर्स्ट वन हु वॉज सपोज टू कम ऑन द स्टेज एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ मुझसे पहले 3-4 बंदे जा चुके थे बल्कि एक दो बंदियां भी थीं तो जब मैंने उनकी हालत देखी इंट्रोडक्शन देते हुए तो मैं यकीन जानिएगा कि मैं आई वॉज एंशियस ठीक है अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मैं तकारीर वगैरह में स्पीचेस में हिस्सा लेता रहा हूँ नात ख्वानी भी करता रहा हूँ ठीक है सुबह की जो दुआ होती है अल्लाह पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल्स में ये पढ़ाई जाती है हर स्कूल में तकरीबन तो वो भी मैं जो है रफली 5-6 साल तो मैंने छठी से लेके मैट्रिक तक वो मैंने करवाई थी सो कीप इन माइंड कि जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं आप स्टेज यू ऑफ्टन कम ऑन द स्टेज एंड से समथिंग और सिंग समथिंग तो कंपैरेटिवली एक उस बंदे की निस्बत जो कभी स्टेज पे नहीं आया आपका फियर आपकी एंग्जाइटी उस बंदे से कम होगी डेफिनेटली जो कभी उस तरह से फ्रिक्वेंटली स्टेज पे आके कुछ कम्युनिकेट नहीं करता सो व्हेन आई वेंट ऑन द स्टेज तो चूँकि अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने तकरीबन 6-7 माह पढ़ाया था एक प्राइवेट स्कूल में एज अ स्पोकन टीचर अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत मैं बोल लेता था तब भी आज की तरह ही तो 3-4 माह वहाँ भी पढ़ाने के बाद व्हेन आई वेंट ऑन द स्टेज आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड लकीली माय ड्रेसिंग वाज वेरी गुड इट वाज फर्स्ट डे और ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कि हमने फ़ीमेल के साथ बैठ के क्लास लेनी थी पहले 14 साल जो हमने पढ़ाई की थी वहाँ तो हम अपने जो है बॉयज़ जो सेपरेट क्लासेस होती हैं उनमें पढ़ते रहे मसलन मैट्रिक तक तो पढ़े बॉयज़ स्कूल में बाद में कॉलेज में गए और कॉलेज भी जो था वो दैट कॉलेज वाज फॉर बॉयज़ तो एंग्जाइटी तो भाई हुई बहुत ज़्यादा हुई बट व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ I was astonished after 3 to 4 minutes when I told everything about myself, my hobbies, where I come from, what do I do in my spare time, and what I'm expecting from my university where I was standing that time, and everything that I noticed and observed. I sat there. तो क्लैपिंग हुई टीचर ने भी बड़ी अच्छी स्माइल दी मुझे देख के एंड एक्चुअली शी वाज सेइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो मुझे देख के ये कह रही थी कि यू वर कंपैरेटिवली गुड जो पहले 3-4 बंदे आके इंट्रोडक्शन दे के गए वो शेकी थे पसीने आ रहे थे उन्हें बोलना कुछ चाह रहे थे मुंह से निकल कुछ रहा था तो आई वॉज बिट बैटर ठीक है ज़्यादा नहीं लेकिन उनसे काफ़ी बेहतर इसलिए था बिकॉज आई वॉज जब मैं मेरा एडमिशन हुआ तो तब मैं
6-7 ماہ مجھے ٹیچنگ کر کے میں گیا ہوا تھا ادھر، تو تھوڑا سا آڈینس کے ساتھ جو ایک آڈینس کا خوف ہوتا ہے آپ کا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، وہ نہیں تھا میرے اندر. اچھا جی، تو یہ ہوتی ہے جی شروعات. اب واٹ از گڈ کمیونیکیشن، میں نے کچھ نوٹس بنائے، ان کی مدد سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یور کمیونیکیشن شوز ہاؤ گڈ آبزرور یو آر. آپ کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے. الفاظ کا چناؤ. ٹھیک ہے. اب جب کمیونیکیشن سکلز کی بات آتی ہے تو کیپ ان مائنڈ کہ جب تک آپ کی ریڈنگ، آپ کی لسننگ، آپ کی رائٹنگ زیادہ نہیں ہے، آپ اچھا کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ باتیں ریپیٹ کریں گے میری طرح بار بار. ٹھیک ہے. لمیٹڈ نالج ہوگا آپ کے پاس. جب آپ کو بولنے کا کہیں پہ بھی موقع دیا جائے گا، دیکھیں ہم جب فار ایگزامپل آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، جب آپ کسی کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، اسپیچ کا کمپٹیشن ہے تقریر کا، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ حصہ لیتے ہیں، تو آپ پریپیئر نہیں کرتے تقریر کو. 5 منٹ کیا، 4 منٹ کیا، 10 منٹ کیا، جتنی آپ لکھتے ہیں وہ کنٹینٹ سارا لکھا جاتا ہے پہلے، اس کی کانٹ شانٹ ہوتی ہے. اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، اس میں آپ کی ٹیمپو اس طرح ہونی چاہیے، الفاظ کس طرح بولنے. ایک ایک لفظ کو بار بار پریکٹس کروایا جاتا ہے کہ آپ کی پروننسیشن جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو رہی ہو. اردو کی بات کر لیں، انگریزی کی بات نہیں میں کر رہا. ٹھیک ہے. کوئی بھی دنیا کی لینگویج آپ بولتے ہیں، تو اگر آپ کا ایکسنٹ اچھا نہیں ہے، آپ اس کی ادائیگی جو اس کا ایک اپروپریٹ وے ہے بولنے کا، اگر آپ اس طرح نہیں بولتے ہیں تو آپ کی آڈینس جو ہے وہ، ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، بار بار معاشرہ بیچ میں آ رہا ہے، لوگوں کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ آپ کی ہوٹنگ کریں. آپ اسٹیج پہ جا کے کین یو امیجن اگر آپ سے کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے تو بھلے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہنسیں نا، تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ اندر سے ایک دفعہ یو ول فیل اسکیٹرڈ. ٹھیک ہے. ڈیواسٹیٹڈ کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس ایٹ آل. تو کیپ ان مائنڈ، سب سے پہلے مشاہدہ اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کو آبزرو، مائنوٹلی آبزرو کریں. ان کو جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنی لائف میں اس کو لکھنا اسٹارٹ کر دو یار. ود دا پیسج آف ٹائم یو ول امپروو. فار ایگزامپل اینی ون ہو از واچنگ یو، فار ایگزامپل اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، کوئی ہائی فائی کیمرہ نہیں ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں آرام سے، اینڈ آئی پریپیئرڈ دا لیکچر. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں منہ اٹھا کے آپ کے سامنے آ کے بولنا شروع کر دیا. میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کیا، کچھ پوائنٹس میں نے بنائے، پوری ریسرچ کیا. مثلاً ایک اچھا ٹاپک تیار کرنے کے لیے جو مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میں نے پریپیئر کیا ہے، اینڈ آئی ایم ناؤ ٹاکنگ ٹو یو. اچھا، ریسرچ جو آپ کی جو آبزرویشن ہوتی ہے نا، دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ریسرچ دیٹ یو ہیو. مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کسی ایک عنوان پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ریفرنسز نہیں ہیں، آپ کسی کو کوٹ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ کچھ مثالیں نہیں دے رہے، دین ڈیفینیٹلی یور اسپیچ اور دا lecture that you are delivering to anybody, that would be considered not as convincing as you expect the audience to get impressed from your side. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. لڑکیاں لڑکے جو بھی سن رہا ہے مجھے، بڑے بھی، بلکہ جس دور میں آپ اسکول پڑھے ہیں یا اگر آپ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹیل می ون تھنگ. آپ کو فار ایگزامپل 5 بندے پڑھا رہے ہیں اور بندیاں، ٹھیک ہے، ٹیچرز بھی ہیں اور فیمیل ٹیچرز بھی ہیں اور میل ٹیچرز بھی ہیں. ہاؤ مینی ٹیچرز ڈو یو ریئلی تھنک کین کمیونیکیٹ گڈ، جن کا لیکچر سنتے ہوئے نیند نہیں آتی؟ یقین جانیے گا سارے نہیں ہوں گے، کوئی ایک آدھی ہوگا یا 2 ہوں گے میکسیمم، ناٹ مور دین دیٹ. اب میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اینی بڈی ہو از ان اکیڈیمیا، ہو از اے ٹیچر، اف ہی اور شی کین ناٹ کمیونیکیٹ گڈ، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ میرے سے 100% ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ہی اور شی شوڈ نیور اسٹے ان دیٹ پروفیشن. ٹیچنگ کے پروفیشن میں اگر آپ بول اچھا نہیں سکتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو
टीचिंग में रहना चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली है क्या? आप किसी बंदे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, अगर आपकी आदत सुनने की नहीं है ना, तो यू कैन नेवर बी अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, आप जब भी किसी से गुफ्तगू करेंगे, ठीक है, वो कोई हाई फाई मीटिंग हो किसी के साथ, ठीक है, कोई फॉर्मल किस्म की मीटिंग हो, आई मीन टू से, या आप इनफॉर्मली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अनलेस यू हैव द एबिलिटी टू लिसन, आप कम्युनिकेट सही नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग द नेक्स्ट पर्सन फिनिश हिज टॉक एंड यू आर जंपिंग इन टू द कन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन। बेसिकली यू आर ऑफेंडिंग द नेक्स्ट पर्सन। आप ऑफेंड कर रहे होते हैं। डेफिनेटली अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे मुंह से अल्फाज छीन रहे हैं, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, तो डू यू रियली थिंक आपके साथ ऐसे कोई कर रहा हो तो आप इंजॉय करेंगे? नहीं करेंगे ना। सो द मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा पिलर जो है वो है पेशेंस। आप में कितना सब्र है। ठीक है, देखें, जब तक आप अगले बंदे की पूरी बात नहीं सुनेंगे ना, आप एक अच्छी दलील के साथ उसको काउंटर नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। अब एक और चीज़ आती है कि हम जब भी स्टेज पे आते हैं या किसी से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे आपके सामने 100 बंदा बैठा हुआ है जी, आपने स्टेज पे आके कोई पैगाम देना है, यू आर अ प्रिंसिपल, यू आर अ हेड और यू आर द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट मीटिंग। तो आप कहते हैं यार एंग्जाइटी तो होती है बंदे को, यू कैन नेवर। अच्छा, इसके बहुत आसान और बड़े मुरवजा तरीके हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल आपने पीपीटी शो करवा दी है, स्लाइड शो चला दें। बेसिकली होता क्या है कि आप कंसर्न होते हैं कि यार सारी की सारी ऑडियंस की नज़र मेरे पे है, मेरे से कोई गलती होगी तो मेरा खाना ख़राब हो जाएगा, मैं तो बड़ा आई विल फील इंसल्टेड ऑब्वियसली। मैंने इतनी तैयारी की है और यहाँ पे आगे अगर मेरे से कोई ब्लंडर हो जाता है देन आई वुड नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। आपने स्लाइड शो दे दें, हैंड आउट्स दे दें उनको कुछ, ठीक है, कोई चीज़ पढ़ने के लिए दे दें उनको। अब इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस की अटेंशन सारी की सारी डाइवर्ट होके चली जाएगी स्लाइड पे जो प्रोजेक्टर से शो हो रही है। अब ये जो बीच में टाइम बचता है व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर स्लाइड फॉर एग्जांपल, अब ऑडियंस ज़्यादा स्लाइड को देख रही होगी, आपको नहीं देख रही होगी। और ये जो टाइम है, फॉर एग्जांपल आपने हैंड आउट्स भी दिए हैं, वो जो टाइम होगा यू कैन रिलैक्स, यू कैन टेक कंट्रोल ऑन योर नर्व्स। अपने असाब पे आप काबू पाएं और फिर रिलैक्स होकर आप बोलने की कोशिश करेंगे। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। कम्युनिकेशन इज अ टेक्निक, ठीक है, दैट डेफिनेटली यू कैन हैव इट नॉट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट इफ यू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। मैं 4-5 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मज़ीद आगे थोड़ा सा लंबी हो रही है वीडियो, तो मेरी ये गुजारिश है कि आप ना जब इजी हो तो इस वीडियो को देखें, अगर आप बिजी हैं तो छोड़ दें, फिर शाम को देख लीजिएगा या किसी और वक्त जब भी आप फ्री हैं। हमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम वी वांट टू बिकम गुड कम्युनिकेटर्स, एट द सेम टाइम वी गेट ऑफेंडेड बाय पीपल। वही बात आ जाती है पहले कि हमारे में सब्र है कोई नहीं, हम ऑफेंड हो जाते हैं और हमने ये भी करना है कि हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले बंदे बन जाएं। जी हाँ, ऐसे होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। नेगेटिविटी हमारे माशरे में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रिवेल करती है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे, बहुत ज़्यादा पैसा दे और मैं हर बंदे की खिदमत कर सकूं, जो तेरे बंदे जिनके पास पैसा कम है उनको दे सकूं। कितने लोगों की ये सोच है, ठीक है। दाल रोटी चलनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा है थोड़ा और दे दे, इस तरह की फ़िलासफ़ी भी जब आप चलते हैं ना, यार वो खुदा है, अल्लाह से आप मांग रहे हैं और मांग रहे हैं आप, यानी आप समंदर, एक समंदर है, ठीक है, उसके पास जाके आप लेके क्या जा रहे हैं हाथ में, आपने कोई छोटी सी प्याली हाथ में पकड़ी हुई है जिसमें से आप, ठीक है, देने वाला उसके पास सब कुछ है, तो मांगने वाले को भी ज़रा ना थोड़ा ज़्यादा मांग लेना चाहिए, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, फिर क्या होता है, जो अच्छा
اچھی کمیونیکیشن کر اچھی گفتگو کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی محفل میں بیٹھ کے کسی اپنے ساتھ والے بندے کے ساتھ سرگوشی نہیں کرے گا. دیٹ از ان ایتھیکل. یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ جو باقی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ان میں سے تقریباً سارے یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کوئی بات کی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا ہے ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی زیادہ پریویل کر رہی ہے. وی کین ناٹ ہیلپ, اور آپ اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جج کرتے ہیں لوگوں کو. وی جج پیپل. فار ایگزامپل اف سم ون از وی میٹ فار دا فرسٹ ٹائم, اگر وہ تھوڑا سا ووکل ہے, وہ بولتا اچھے طریقے سے ہے, کھل کے بولتا ہے, کانفیڈنٹ آدمی ہے, تو ہم یار یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, آپ پتہ نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا ہائی فائی ایجوکیٹڈ آدمی ہوں. اور ٹھیک ہے, بٹ ایکچولی یو شوڈ رادر پریز, یو شوڈ رادر اپریشیٹ دا پرسن دیٹ ہی از ویری مچ ووکل, بڑے اچھے طریقے سے وہ بات کرتا ہے یار, سمجھاتا ہے. لیکن اس پہ ہم نے نہیں جانا, ہم جج کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی کی بات پہلے ہوگی. ہم کمپلین بہت زیادہ کرتے ہیں. اپنے معاشرے میں آپ ارد گرد دیکھ لیں کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی کمپلین کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, جس کے پاس اچھی جاب ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی بیچارے کی مجبوریاں ہوں گی. جب آپ پاس بیٹھیں گے تو کہیں گے نہیں یار جاب تو اچھی ہے, پیسے بھی ٹھیک ہیں, لیکن یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, فلاں نہیں ہوا, دماغ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, سو اسٹاپ کمپلیننگ. اسٹاپ کمپلیننگ بیکاز یور فیٹ از ان یور ہینڈس. If you want to change your destiny, you got the right to do that, man. Go ahead. What are you waiting for? ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم نا ایک کرشماتی اور تلسماتی قسم کی دنیا میں رہتے ہیں کہ یار میں فار ایگزامپل ایک بندہ چاہتا ہے کہ یار میں اچھی انگریزی بولوں. ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, گرامر اس کے پاس سے نہیں کبھی گزری, نہ وہ انگلش موویز دیکھ رہا ہے, نہ کوئی انگلش نیوز سن رہا ہے, نہ وہ انگلش نیوز پیپر پڑھ رہا ہے, نہ وہ کسی بندے کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں کسی ایسے دوست کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے جو کہ انگریزی تقریباً باقیوں سے بہتر بولتا ہے. اس کے ساتھ وہ کبھی بیٹھتا نہیں ہے. اگر انگریزی بولنے کا اسے چانس مل بھی جاتا ہے تو 4-5 سینٹینسز وہ بولتا ہے انگریزی میں, پھر وہ دانت نکالنے شروع کر دیتا ہے. کوئی مرر پریکٹس اس کی نہیں ہے. تو بھائی اٹس گونا ٹیک ایجز. آپ انگلش بولنا چاہ رہے ہو, اٹ از دا چیپسٹ لینگویج اراؤنڈ دا ورلڈ ٹو لرن فار می. میں یہ سمجھتا ہوں, ہر بندہ, آپ کو بھی پتہ ہے انگریزی بہت آسان لینگویج ہے, لیکن کیونکہ ہم نے ہوا بنا لیا ہے, ہم نے سیکھنی نہیں ہے, ہم نے بولنی نہیں ہے, اور یہ مشکل بڑی ہے. تو ان دیٹ وے ٹرسٹ می یو کین نیور لرن اینی لینگویج. آپ تو انگلش کی بات کر رہے ہو نا, کوئی بھی لینگویج ہے. باقی تو جو زبانیں جہاں تک میرا علم ہے وہ تو ہیں ہی بڑی ٹف. انگلش آسان ہے, اور اگر انگلش سے آپ بھاگ رہے ہیں تو باقی تو آپ سوچیں بھی نہ کبھی آپ کچھ سیکھ. ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں. وین ایور یو آر ان فرنٹ آف پیپل, ایک چیز کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. پریکٹس کیا کرنی ہے یار, ٹرائی ٹو بی جینون. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں. بات اتنی ہوتی ہے نا, ہم نے بڑھا چڑھا کے اس کے ساتھ دم بھی لگاتے ہیں. اگر 2 ٹانگوں والی بات ہے, ہم نے اس کی 6 ٹانگیں بنانی ہوتی ہیں. اس کو پھر بھگانا ہوتا ہے بہت زیادہ, اور وہ دنیا سے باہر نکل جاتا ہے وہ پتلا جس کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈونٹ ایگزیجریٹ. ٹرائی ٹو بی یور سیلف. ٹرائی ٹو بی ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ویئر یو آر اسٹینڈنگ دیٹ ٹائم. ہوا میں نہ اڑیں. جب جس موقع پہ آپ کھڑے ہیں, جس بندے سے بات کر رہے ہیں, کنسیڈریشن آپ میں ہونی چاہیے. جن بچوں نے کامرس میں گریجویشن کی ہے یا ماسٹرز کیا ہوا ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 7 C's ہیں کمیونیکیشن کے, جس میں کلیئرٹی ہے, کنسائزنس ہے. ایک سی آتی ہے کنسیڈریشن. یو ہیو ٹو کنسیڈر دا نیکسٹ پرسن. اس کی ایکسپلینیشن ابھی بھی مجھے یاد ہے, بی کام میں نے پڑھا تھا, آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ادھر لکھا ہوا تھا کنسیڈریشن مینس دیٹ یو شوڈ پٹ یور سیلف ایٹ دا پلیس آف یور آڈینس. اگر آپ کوئی بھی میسج ڈلیور کر رہے ہیں ٹو دا نیکسٹ پرسن ہوز ایور از دیر, آپ نے میسج لکھتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بھائی یہ میسج اگر مجھے کوئی لکھے گا تو میں کس طرح فیل کروں گا. ہمارے میں کنسیڈریشن نہیں ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو پروو آور سیلف کہ ہم آئی ایم رائٹ, یو آر رانگ. ٹھیک ہے. اوپینین سے اجتناب کریں. اوپینین بنانا کسی کے بارے میں, اٹ از دا ایزیسٹ جاب اراؤنڈ دا ورلڈ. اینڈ ٹرسٹ می, آئیڈل پیپل لو دیٹ جاب بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. سو رادر ٹو
do something constructive for themselves, for their life, they rather prefer to build opinion about others. یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. اپنی لائف کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا جی، باقی ہمارے پاس ایکسکیوزز ہوتے ہیں. اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جانا تھا، یہ نہیں ہوا تو وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی وی آر نتھنگ. میں یہ ساری گفتگو جتنی 20-25 منٹ کی ہونے والی، میں نے کمیونیکیشن پہ بات کی ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ ون تھنگ ٹو آل آف یو دیٹ پلیز ریڈنگ ہیبٹ بنا لیں اپنی. سنیں ان چیزوں کو سنیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروفیشن کو، آپ کی کمیونیکیشن کو، اگر آپ یو وانٹ ٹو بیکم اے گڈ کمیونیکیٹر، یو شوڈ کمیونیکیٹ. ٹھیک ہے، سنیں. بہت سارے بندے ہیں یوٹیوب پہ، بھرمار ہے لوگوں کی، بہت اچھے ٹیچرز بیٹھے ہوئے، لوگ اسسٹ کر رہے ہیں. اگر اس دور میں بھی یقین جانیے کہ اگر آپ کچھ نہیں سیکھنا چاہتے نا تو وہ آپ کی بدقسمتی ہوگی. بیکاز ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل آن لائن. مائی نیم از عدنان احمد. اف یو تھنک یو ہیو لرن سم تھنگ فرام دس ویڈیو, please do like, share, comment and subscribe my channel. I will come with another video. Thank you so much. God bless.